وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ اپنی گفتگو کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ سامعین کے کانوں میں رس گھول دیں، آپ کی باتیں سننے والوں کے دلوں پر نقش ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو اس زبان کے عین قواعد کے مطابق کریں جس زبان میں آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے جتنا ہو سکے اتنی ہی خوبصورت تعبیر استعمال کریں۔ مطلب کہ کئی الفاظ آپ کی مراد کو آپ کے سامعین تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ ان الفاظ کا انتخاب کیجئے جو خوبصورت ہیں، جو سمجھنے میں آسان ہیں، جو سننے میں اچھے لگتے ہیں۔ مثلا میں ایک شخص کی سنجیدگی بیان کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ بڑی توجہ سے کام کر رہا ہے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں مگن ہے، وہ بڑی لگن سے کام سر انجام دے رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے جملے کی بنسبت دوسرے دو جملوں میں کتنی جان ہے۔ اور یا پھر یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ میں کہتا ہوں میں چڑیا گھر گیا، وہاں میں نے بکری کا بچہ دیکھا، بھیڑ کا بچہ، ہاتھی کا بچہ، یعنی مختلف جانوروں کے میں نے بچے دیکھے، میں بتاتا ہوں۔ یا پھر میں یوں کہتا ہوں میں چڑیا گھر گیا، میں نے وہاں بکری کا میمنا، بھیڑ کا برا، ہاتھی کا پاٹھا، بلی کا بلونگڑا، بھینس کا کٹرا، سانپ کا سنپولا، مرغی کا چوزا دیکھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ کیا سامعین کو میری پہلی بات زیادہ اچھی لگے گی یا میری دوسری تعبیر زیادہ اچھی لگے گی؟ یا پھر آپ یوں کہتے ہیں کہ میں نے شیر کو بولتے ہوئے دیکھا، ہاتھی کو بولتے ہوئے دیکھا، گھوڑے کو بولتے ہوئے دیکھا، اور ایک تعبیر یہ ہے کہ میں نے شیر کو دھارتے ہوئے، ہاتھی کو چنگھارتے ہوئے، گھوڑے کو ہنہناتے ہوئے، طوطے کو رٹ لگاتے ہوئے، سانپ کو پھنکارتے ہوئے دیکھا۔ تو یقیناً پہلی تعبیر کی بنسبت دوسری تعبیر، یعنی جہاں پر آپ ہر جانور کی آواز علیحدہ لفظ میں بتا رہے ہیں، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اسی لیے میں نے ان الفاظ، یعنی جو ہم معنی الفاظ ہیں لیکن ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، اس فرق کو بتانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم اس فرق کو اپنی گفتگو میں ملحوظ خاطر رکھیں، تاکہ ہماری گفتگو مؤثر ہو اور سامعین کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور لفظ آل اور اہل میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ کا جو جملہ ہے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے، یعنی ہم مستقبل کے لیے جو جملہ بولتے ہیں یا مستقبل کا کوئی کام ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ کا لفظ بولیں گے۔ یعنی میں کل آؤں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ، میں 2 سال بعد کہیں جاؤں گا انشاءاللہ، یعنی مستقبل کے جو جملے اور کام ہیں انشاءاللہ کا جملہ ان کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ کا جو جملہ ہے یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، وہ کام جو آپ ماضی میں کر چکے ہیں یا کسی نے بحسن خوبی سر انجام دیا ہے کوئی کام یا کسی مقصد کو پا لیا ہے، تو آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس نے کام کتنی لگن کے ساتھ کیا، ماشاءاللہ وہ عالم بن گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا انشاءاللہ کا استعمال زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے اور ماشاءاللہ کا استعمال زمانہ ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ آل اور اہل میں کیا فرق ہے؟ اس کے کئی فرق بیان کیے جاتے ہیں، میں 2 فرق آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آل کا جو لفظ ہے اس کی نسبت صرف ذوی العقول کی طرف ہوتی ہے برخلاف اہل کے لفظ کے، یعنی آل کا لفظ آپ انہی کے لیے بول سکتے ہیں جو ذی شعور ہیں، جن میں عقل پائی جاتی ہے، مثلا انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، ان میں عقل پائی جاتی ہے، شعور والے ہیں، تو آپ آل کا لفظ صرف انہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، برخلاف اہل کے لفظ کے کہ اہل کا لفظ آپ ذی شعور ہو یا پھر غیر ذوی العقول، عقل والے ہو یا عقل والے نہ ہو، ان کے لیے آپ اس دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ فرق نمبر 2، آل اکثر اشراف یعنی معزز لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ عزت والے لوگ، وہ معزز لوگ، خواہ دینی اعتبار سے ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں آل محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ معزز لوگ دنیاوی اعتبار سے ہوں جیسے آل فرعون، جبکہ اہل کے لیے، اہل کا جو لفظ ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اس کو آپ معزز لوگوں کے لیے استعمال کریں یا غیر معزز لوگوں کے لیے استعمال کریں، وہ دونوں کے لیے چل جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی، پسند آئی، آپ لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر کوئی آپ اچھی نصیحت یا کوئی میرے فائدے کی بات بتانا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ میں بتا دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔